Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Arfanullah from Abbasin یونیورسٹی پشاور. اچھا، یہ لیب نمبر 8 میں تھوڑا سا میں نے جو آبزرو کیا ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹس کو ایشو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ لیب نمبر 8 کو اور لیب نمبر 9 کو کمبائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لیب نمبر 8 بھی آپ کی اس طرح سے ریویژن اس میں ہو جائے گی اور لیب نمبر 9 بھی آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں، لیب 8 اینڈ لیب نمبر 9. ٹھیک ہے، نیچے جتنا بھی سارا سیناریو ہے یہ تمام میں دیکھیں یہ ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سیناریو دیکھیں میں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، یہ شاباش، مکمل میں نے یہ سیناریو ختم کر دیا. اچھا، تو دیکھیں میں اسی لیب کو دوبارہ میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، لیب نمبر 8 اور لیب نمبر 9 کو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میرے پاس یہ جو ایک ایمٹی راؤٹر ہے اس کو میں نے لے لیا. ٹھیک ہے، اس ایمٹی راؤٹر کو اگر آپ آ جائیں تو دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی موڈیول موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو دیکھیں بند کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں یہ سنگل ایتھرنیٹ پورٹ کنیکٹڈ لیب بیک بون. ٹھیک ہے، یہ فاسٹ ایتھرنیٹ. اچھا، موڈیول فاسٹ اور وتھ کاپر میڈیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں ایک یہ میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے، ایک اور میں اس کے ساتھ یہ دیکھو میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے، دو اس میں موڈیولز میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ اسی کا ہی آپ کاپی بنا لیں یا ادھر سے ایک اور ایم ٹی آپ بے شک آپ لگا دیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے دوسرا لے لیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بھی آپ جو ہے یہ آپ کریں کہ یہ ایک آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جو ہے یہ بھی آپ نے لگا دیا فاسٹ ایتھرنیٹ. ٹھیک ہے، کاپر میڈیا کا یہ بھی آپ نے لگا دیا. ٹھیک، اب نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوئچ آپ یہاں سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے، 24 پورٹ کا یہ سوئچ آپ نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، اور ایک 24 پورٹ کا جو سوئچ ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ سوئچ بھی آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے، میں پیسز جو ہے زیادہ نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک پی سی میں نے یہاں پر لگا دیا. ٹھیک ہے، اور ایک پی سی میں نے یہاں پر لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ میں نے یہاں پر لگا دیا اور ایک لیپ ٹاپ میں نے یہاں پر لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ بس تقریباً سچویشن سیناریو تقریباً کمپلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اس کو اوپر کھینچ لوں، تھوڑا سا میں نے اس کو اوپر کھینچ لیا. ٹھیک ہے نا، یہ اچھا شاباش. اب اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپس میں. ٹھیک، تو یہ فاسٹ ایتھرنیٹ کیبل اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا. اس کا جو ہے فاسٹ اٹھا کے میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیں میں نے اس کو اٹھا دیا میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیں میں نے اس کو اٹھا دیا اس کے ساتھ دیکھیں یہ میں نے کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں یہ میں نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے، یہ 1/0 کو میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کا جو 1/0 ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. ترتیب بھی آپ ایسے ہی رکھ دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا، چونکہ راؤٹر ٹو راؤٹر ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے تو یا تو آپ سیریل پورٹ استعمال کریں یا پھر آپ لوگوں نے کراس کیبل کا استعمال کرنا ہوگا، اسٹریٹ کا استعمال نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس کا فاسٹ ایتھرنیٹ اس کے فاسٹ ایتھرنیٹ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہ تقریباً نیٹ ورک جو ہے کمپلیٹ کر لیا. اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں عادتاً جو ہے لیبلنگ کرتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کر دیا 192.168.1.1/24، ٹھیک ہے، میں نے کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے اس کا میں نے کر دیا 10.0.0.1/8، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ اور یہ نیٹ ورک، ٹھیک ہے نا، اس انٹرفیس کو میں دے دیتے ہوں 11.0.0.1/8، اور اس کا یہ جو انٹرفیس ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کرتا ہوں 11.0.0.2/8، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس طریقے سے جو ہے تقریباً یہ میں نے اس کو اسائن کر دی، ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے یہ جو نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور اس کو میں اسی کے انڈر رکھوں گا، ٹھیک ہے. تب اس کا جو IP ایڈریس ہوگا تو اس کو میں کر دیتا ہوں IP 192.168.1.2 SM 255.255.255.0 and DG 192.168.1.1، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے یہ 2 ہے تو یہ 3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صحیح. اب اس طریقے سے یہاں پر جو ہے اس کو میں کروں گا 10.0.0.2/0.0 اور یہ 10.0.0.1 کنٹرول C اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سوئچز اور کنفیگر ہو تو ساری آپ لیب 6 اور 7 اور 8 میں آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے میں لیب 7 لیب 8 اور 9 کو دیکھیں میں کمبائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں ان کو IPs جو ہے دوبارہ سے اسائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس راؤٹر کو میں نے راؤٹر 1 کہہ دیا، ٹھیک ہے، R1، ٹھیک ہے، اور اس کو میں کر دیتا ہوں R2، ٹھیک ہے، تاکہ کنفیوژن نہ رہے، ٹھیک ہے نا.
تو اب دیکھیں میں نے اس کو کیا کر دیا، CLI موڈ نو، اچھا انیبل کنفیگر ٹرمینل ہوسٹ نیم، اور دیکھیں میں نے اس کا نام R1 رکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے شو IP انٹرفیس بریف، اب اس کے ساتھ دو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ 0 اور 1/0، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کو IPs اسائن میں نے کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کا یہ والا انٹرفیس آپ لے لیں، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف، تو یہ 1/0 تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو یہ والا اسائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کروں گا، کنفیگر ٹرمینل اور انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 1/0 اور IP ایڈریس 192.168.1.1 اور 255.255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیں اب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اسی طریقے سے اس کو جو ہے یہ 0/0 ہے، تو اس کو بھی میں کنفیگر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اس سے ایگزٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 اور اس کا IP ایڈریس کیا ہے، IP ایڈریس 11.0.0.1 اور 255.0.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، اور ایگزٹ اور رائٹ۔ تو رائٹ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو رننگ کنفیگریشن ہے وہ سٹارٹ اپ کنفیگریشن بن جاتی ہے، یعنی اس کو پرماننٹلی سیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس دوسرے راؤٹر کو بھی کنفیگر کرنا ہے، تو نیچے جو میں نے دیا تھا یہ فاسٹ ایتھرنیٹ 1/0 تھا اور یہ 0/0 ہے۔ تو عادتاً مطلب میں جیسے کرتا ہوں اسی طریقے سے مجھے تھوڑا سا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھا انیبل، اچھا اب اس کو میں نے راؤٹر 2 نام دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کنفیگر ٹرمینل اور ہوسٹ نیم R2، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کیا کر لیتا ہوں، انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 1/0 اور اس کو میں نے کیا IP دینی ہے، 10.0.0.1، ٹھیک ہے نا۔ IP ایڈریس کیا ہے، 10.0.0.1 اور 255.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن، تو دیکھیں یہ اپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایگزٹ اور انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا جو IP ایڈریس ہے 11.0.0.2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو یہ دینا ہے 11.0.0.2 255.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن، تو دیکھیں یہ اپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں اس کو IP سے سائن کروں PCs کو، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا یہ کنفرم ہو جائے گا کہ
یہ جو ہے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو دیکھیں میں نے ابھی اس کو آئی پیز اسائن نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل نہیں کی میں نے. تو میں کیا کروں گا، یہ 192.168.1.2 یہ میں نے کر دیا، اور 192.168.1.1 ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفالٹ گیٹ وے مطلب اس کا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کا کیا ہے 192.168.1.3 اور یہ 192.168.1.1. تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ 10.0.0.2 اور 10.0.0.1 یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ٹھیک ہے. تو یہ 10.0.0.3 اور 10.0.0 اور 1, ٹھیک ہے. یہ اس کا ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیں میں اس کو ذرا پنگ کروں، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے کہاں تک مطلب یہ پنگ کر سکتا ہے. پنگ 192.168.1.1 یہ والا جو انٹرفیس ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیں یہ پنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پی سی یعنی یہ جو پی سی ہے اس سے یہ دیکھیں پنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ 3 ہے، یہ میں چیک کرتا ہوں، یہ بھی دیکھیں پنگ کر رہا ہے، ٹھیک. اچھا اب یہ ذرا دیکھ لیں کہ 11.0.0.1 دیکھیں یہ بھی پنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ ابھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس پی سی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا اگر میں یہ کروں کہ یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں کر بھی لیتا ہوں تو یہ دیکھیں پنگ نہیں کر رہا، ٹھیک. اسی طریقے سے اگر میں یہاں سے اس کو پنگ کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک تو پنگ کرے گا، یہ پنگ نہیں کرے گا. اب اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ آف راؤٹنگ ٹیکنیکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. تو لیب نمبر 9 جو ہے اس کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لیب نمبر آپ کی 9 ہو گئی، ٹھیک ہے. اور enabling static routing static routing on Cisco راؤٹرز، ٹھیک. اچھا تو اب دیکھیں یہ خیر ہے، یہ پھر میں بعد میں ادھر جا کے پیسٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا سٹیپس کو اب آپ دیکھیں، یہاں تک تو آپ لوگوں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب نیچے جو ہے یہ ٹاسک آپ نے جو کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ضرورت یہ ٹاسک 1 کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا
اب کیا ہے کنیکٹ ٹو راؤٹرس، ٹھیک ہے، اسائن آئی پی ایڈریسز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں ویریفائی آر کنیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انیبل اسٹیٹک راؤٹنگ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک کیسے آپ لوگوں نے کرنا طریقہ میں آپ کو دیکھے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں پہلے میں R1 کو لے لیتا ہوں، تو آپ لوگ سب سے پہلے آپ یہاں پر آ جائیں۔ اچھا اس کو آپ نے WRI کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ WRI کر دیں، ٹھیک ہے۔ کنفیگریشن آپ نے رائٹ کر دی، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک کمانڈ لے لیتا ہوں، شو آئی پی انٹرفیس بریف۔ یہ دیکھیں پروٹوکول اب ہیں، بالکل صحیح کام کر رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں دیکھتا ہوں کہ اس راؤٹر سے کون سے نیٹ ورکس ایکسیسیبل ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے، شو آئی پی راؤٹ، ٹھیک۔ اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سی اسٹینڈس فار کنیکٹڈ، یعنی جو نیٹ ورکس یہاں پر کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی وہ مطلب اس سے ایکسیسیبل ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو R1 ہے اس کے ساتھ دو نیٹ ورکس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، ایک 192 کا اور ایک 11 کا کنیکٹڈ ہے، لیکن 10 کا اس کے پاس کوئی بھی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں نا 11 اور یہ 9 اور 10 نیٹ ورک ہے لیکن یہاں پر یہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کی انفارمیشن مجھے دینا ہوگی۔ اب اس پرپس کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ راؤٹنگ ٹیکنیکس ہیں۔ ون از کالڈ دا اسٹیٹک راؤٹنگ اینڈ دا ادر ون از کالڈ دا ڈائنامک راؤٹنگ۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سسکو نے اسٹیٹک راؤٹنگ کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ریپ کو ختم کر دیا ہے، ڈائریکٹ جو ہے اس نے ڈائنامک راؤٹنگ کو شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف میں اس وجہ سے کروا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ وہ کام بھی آرام سے یا صحیح طریقے سے نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے لیے دیکھیں اسٹیپ نمبر 1 آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، شو آئی پی راؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمانڈ آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا، ٹھیک۔ ریکارڈنگ میں ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو کیسے یا اور کہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے آپ نے اسٹیٹک راؤٹنگ کو انیبل کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں، کنفیگر ٹرمینل اور آئی پی راؤٹ، اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یعنی جس نیٹ ورک کو آپ نے ایکسیس کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس نیٹ ورک کا آپ نے لنک دینا ہوگا، ٹھیک۔ تو کون سا نیٹ ورک میرے پاس نہیں ہے، 11 تو ہے، 10 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 10 کو میں نے یہاں پر لکھنا ہوگا، 10.0.0.0، ٹھیک ہے، لکھ دیا آپ نے۔ پھر آپ نے کیا لکھنا ہے، پریفکس مارکس آپ نے لکھنا ہے، 255.0.0، ٹھیک۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیں کویشچن مارک لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، فارورڈنگ راؤٹر ایڈریس ایتھرنیٹ
सीरियल या जो भी होगा गीक ईथरनेट, या फिर इसका एग्जिट इंटरफेस आप लोगों ने लिखना है। तो फास्ट ईथरनेट 0x0 के ऊपर ये मौजूद है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये क्या है, ये फास्ट ईथरनेट देखिए क्या है, 0x0 है। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर 0x0 के ऊपर आपने इसको लिखना है। ठीक है, आपने लिख दिया। ठीक, अच्छा, दूसरा कोई भी वो नहीं है। ठीक, तो अब इससे आपने क्या कर दिया, एग्ज़िट कर दिया और राइट आपने कर दिया। अब आप लिख ले शो IP राउट। तो देखिए अब इस के साथ यानी स्टैटिक राउट के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए स्टैटिक के थ्रू, ठीक, R1 को। अब ये आपने यहाँ पर कर दिया। अब यही काम आपने इस राउटर के ऊपर भी आपने कर देना है। कैसे आप करेंगे, वही शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए आपके पास कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शो IP राउट। तो देखिए 10 और 11 इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें 192 ये इसके साथ नहीं है। तो आपने इसके ऊपर इसको भी वो डाल देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और IP राउट वन नेटवर्क एड्रेस आपने लिखना है। ठीक है ना, वो नहीं आपने लिखना 192.168.1.0, यानी आपने नेटवर्क लिखना है, IP एड्रेस आपने नहीं लिखना। 255.255.255.0 और किसके ऊपर है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि एग्जिट इंटरफेस इसका। तो फास्ट ईथरनेट क्या है, 0x0 है। तो आपने ये वाला लिखना है। तो फास्ट ईथरनेट 0x0, ठीक, और एग्जिट इनेबल राइट, ठीक, और शो IP राउट। तो ये देखिए आपने इसको यहाँ पर आपने डाल दिया। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको ज़रा कंफर्म कर दूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो होप कि अब ये इंशाल्लाह काम करेगा। ठीक है, तो तरीका यही है कि आप इधर से आएँ और पिंग करें। ये देखें, और ये तो काम कर रहा था। ठीक है ना, 11 देखें ये अब काम करने लगा, पहले काम नहीं कर रहा था। ठीक है, सो विद दिस आपकी जो है स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ये आपको भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने शो IP राउट लिखना है। फिर आपने क्या लिखना है, ये देखिए कमांड यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है ना, आपने क्या लिखना है, फॉर R1, ठीक है ना, R1 के लिए आपने क्या लिखना है, IP राउट और यानी जो इसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसके पास कौन सा मौजूद नहीं था, R1 के साथ 10 वाला मौजूद नहीं था। ठीक है ना, तो 10.0.0.0 और 255.0.0 और ईथरनेट
0/0 اس کے اوپر آپ نے یہ اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فار R3 سوری R2، ٹھیک ہے نا، ادھر اس کے ساتھ 192 والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ والا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کون سا نہیں ہے، 192 والا نہیں ہے، .168.1.0 اور 255.255، ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کی۔ اچھا یہ ڈائیگرام میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ڈائیگرام جو ہے اب آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا پرنٹ اسکرین، یہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا، شاباش۔ with this, thank you. I'm Dr. Said Irfan Ullah from Abbasin University, پشاور۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی لیب نمبر 9 کو کنڈکٹ کر لیں۔ تو دیکھیں میں نے لیب نمبر 7 اور 8، ٹھیک ہے نا، ان کو دوبارہ کر دیا ہے لیب نمبر 9 میں، اس کو میں نے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جن کو مطلب لیب نمبر 7 یا 8 میں مسئلہ ہے تو کائنڈلی وہ لیب نمبر 9 کو اگر کریں گے تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تھینک یو۔